اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد. ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایسا موضوع ہے، بہت ہی پیارا موضوع ہے. آج اس عہدے کی حق میں موضوع ہے. آج ہم نے اس عہدے پر گفتگو کرنی ہے. آج ہم نے اس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنی ہے جس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ، ہمارے ایمان کے ساتھ، ہماری دنیا اور آخرت کے ساتھ تعلق ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک ذریعہ نجات کا وسیلہ بھی ہیں. وہ ہمیں بہت ساری اہم چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عالم دین کی شان ہے. عالم دین ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن آج کل تو عالم دین ماشاءاللہ ہر بندہ عالم دین سوشل میڈیا سے دیکھ کر عالم دین بنا ہوا ہے. لیکن جو عالم دین ہے اس کی شان جو ہے وہ وراء الورا ہے. مجھے تو ایک بات اکثر جو ہے ہمارے استاد تھے وہ فرماتے تھے کہ ایک جو عالم دین ہوتا ہے، ایک عبادت گزار جو ہے، عبادت کرنے والا، وہ ساری رات عبادت کرتا رہے، لیکن جو ایک عالم دین با عمل ہو، عالم دین ہو اور با عمل ہو، کیونکہ عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے، با عمل ہونا بھی ضروری ہے. اس کا سونا جو ہے وہ عبادت گزار سے زیادہ افضل ہے. عالم دین کی بہت بڑی شان ہے. آج ہم نے ان کی جو شان ہے وہ بھی بیان کرنی ہے، ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، نوجوان عالم دین ہیں، دین کا جذبہ رکھنے والے ہیں، دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے ہیں. جناب حضرت علامہ مولانا محمد ساجد محمود حقانی صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. دیکھیں یہ نوجوان عالم دین ہیں، یہ دین کا کام کر رہے ہیں اور ان کے اندر جذبہ اتنا ہے کہ ہم نے دین کی بات جو ہے وہ اپنے لوگوں تک پہنچانی ہے. اور ہمارے ساتھ ساتھ ثنا خان مصطفیٰ جو عشق میں پڑھنے والے ہیں، عشق و محبت میں پڑھتے ہیں، جناب محمد ریاض صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تو میں ریاض صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ منقبت سے ہمارے پروگرام کا جو آج کا پروگرام ہے اس سے آغاز کریں. جناب ریاض صاحب. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مومن کی پہچان علی ہے، کیا بات. مومن کی پہچان علی ہے، ولیوں کا سلطان علی ہے. مومن کی پہچان علی ہے، ولیوں کا سلطان علی ہے. اور جس کی دید عبادت ٹھہری، جس کی دید عبادت ٹھہری، وہ کامل انسان علی ہے، وہ کامل
ہجرت کی شب سب نے دیکھا، ہجرت کی شب سب نے دیکھا، آقا پر قربان علی ہے، آقا پر قربان علی ہے، ولیوں کا سلطان علی ہے، مومن کی پہچان علی ہے، ولیوں کا سلطان علی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت منقبت پیش کر رہے تھے، کیونکہ شان مولا علی شان، آج ظاہری بات ہے ہمارا پروگرام جو ہے وہ عالم دین کی شان ہے، تو ان سے بڑا تو کوئی عالم ہے ہی نہیں نا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو ظاہری بات ہے وہ عالموں کے استاد ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد وہ بہت ہی اعلیٰ عالم ہیں۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف چلتا ہوں، تو سب سے پہلا میرا جو سوال ہے کہ عالم دین ہے کون؟ ہر بندہ کیا ظاہری بات ہے امام مسجد جو ہے نماز پڑھانے والا، بچے پڑھانے والا، کیا وہ عالم دین ہے؟ یا کوئی بھی، یعنی کہ آپ دیکھیں نا داڑھی رکھ لینا، علامہ صاحب کہتے ہیں کوئی ہر بندے داڑھی تو سنتے رسول ہے، عالم دین ہے کوئی؟ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لعقائد الایمان وأوضح معالمها بالحجج والبرهان وسلك بأهل السنة سبل التحقيق، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ماشاءاللہ شکر گزار ہوں حافظ صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے محبتوں سے ہمیں مدعو کیا اور آج ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی دلی خوشی ہوئی ہے، اور کہ آپ کی ایک چاہت ہوتی ہے ہمیشہ سے کہ لوگوں تک ہم احسن انداز کے اندر باتیں پہنچائیں، انہیں علم دین کی باتوں سے آگاہی دیں۔ آپ کا سوال ہے کہ علم دین ہوتا کون ہے؟ اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین وہ ہوتا ہے جو عقائد کے علم سے آشنا ہو، عقائد کے علم سے وہ آشنا ہو، یعنی ان کو جانتا ہو، اور یہاں تک کہ اپنی ضرورت کے مسائل وہ کتابوں سے نکال سکے، اسے عالم دین کہا جاتا ہے۔ اب ایک عالم دین، اس کی بھی علماء کرام نے مختلف اس کی مطلب یعنی کہ باتیں بیان کی ہیں کہ عالم دین کون ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک علم جیسے ہے، آپ بلاغت کا علم لگا لیں، علم کلام کا، اس کا بھی کوئی ماہر ہے تو وہ بھی ایک عالم دین ہے۔ اور آپ نے ایک سوال کے اندر یہ ذکر حافظ صاحب قبلہ کیا تھا کہ کیا ہر داڑھی رکھنے والا عالم دین ہے؟ کیا ہر جو ہے وہ بچے پڑھانے والا یا قاری صاحب ہے وہ عالم دین ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عالم دین ہم اسے ہی کہیں گے جو میں نے آپ کو تعریف بیان کی، اس تعریف پر جو سیدی امام اہل سنت نے بیان کی ہے، جو فٹ آئے گا ہم اسے عالم دین کہیں گے۔ کیا بات ہے جی، بالکل علامہ صاحب ایسے ہی ہے بھی، عالم دین ہر ایک بندہ نہیں ہو سکتا۔ عالم دین کی شان اگر اتنی بڑی ہے نا تو ظاہری سی بات ہے اس کی وہ شرائط دیکھیں نا، ہوتا کوئی بھی بڑا ہو جی، جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ٹف اس کے جو ہے نا NTS ہوتے ہیں، اس کے ٹف انٹرویوز ہوتے ہیں جی۔ تو ظاہری بات اگر عالم دین کی شان اتنی بڑی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے جو ہے نا وہ مرحلہ ہے وہ بھی بڑا ٹف ہوگا جی۔ تو ہم اس دور میں، یعنی کہ علامہ صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اس دور میں عالم دین کی قدر کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے، مثال کے طور پہ ہم دیکھیں نا آج کل اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم عالم دین کی قدر، ظاہری بات ہے ہمارے دین ہمیں کرنی چاہیے، ہم پر فرض ہے عالم دین کی قدر کرنا، لیکن یعنی کہ کیا آج کل کے دور میں ہم ایسے کیوں سمجھتے ہیں؟ انتظامیہ ہے خاص طور پر وہ سمجھتی ہے کہ عالم دین ایک ہمارا ملازم ہے، جی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھائی، جی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو ایک علم کی کمزوری ہے۔ ایک دور تھا، ایک وقت تھا کہ لوگ عالم دین کے پاس بیٹھا کرتے تھے، عالم دین کے پاس بیٹھ کر وہ کسی بھی مسئلے پر گفتگو کرتے۔ ہمارے اب چونکہ عالم دین سے دوری ہو گئی ہے، عالم دین کے پاس بہت کم جو ہے وہ بیٹھنا ہم نے شروع کر دیا ہے، حالانکہ علماء کرام نے کی جو
عزت ہے، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ عزت ابھی بھی کرنے والے ہیں اور یہ قیامت کے دن تک رہیں گے۔ عالم کی فضیلت میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری آپ کے احادیث کریمہ کے اندر موجود ہے، اور یہ احادیث میں انشاءاللہ الکریم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ سبحان اللہ، کیا ٹھیک ہے۔ بات ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ دیکھیں، امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ایک گنہگار پر، دیکھیں عابد اسے کہا جاتا ہے جو شخص عبادت کرنے والا ہو، نوافل پڑھنے والا ہو، ذکر اللہ میں مشغول رہے، یوں اپنا وقت عبادت میں گزارے، اس عابد پر، نہ کہ جناب علی عابد وہی ہوتا ہے جو جھوٹ سے بھی پاک، غیبت، چغلی، غیبت، حسد، وعدہ خلافی، دیگر ان گناہوں سے وہ بندہ پاک ہوتا ہے، بدفحاشی، بدفعالی، ان گناہوں سے وہ بندہ پاک ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ عابد کی جو فضیلت، عابد پر عالم دین کی فضیلت ایسے ہے جیسا کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ اب دیکھیں اس بات کو اگر کوئی سمجھنے والا انسان ہوگا تو وہ اس بات کو سمجھے گا اور ایک عالم دین کی رسپیکٹ کرے گا، اور وہ دیکھے گا کہ یار ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عالم دین کی شان ہمیں یہ بتائی ہے، یہ سمجھائیے۔ اور جہاں قرآن مجید کی اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی، برابر نہیں ہو سکتے، جاہل کا رتبہ بہت کم ہے عالم سے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں۔ جاہل سے مراد یعنی کہ جو دنیا کا علم رکھنے والے ہیں یا جو ایسے سمجھدار لوگ ہیں، جاہل سے بالکل وہ تو نہیں ہے نا، بھی بالکل جاہل ہو۔ ایک تو ہمارے پنجابی زبان میں جاہل اسے بولا جاتا ہے جسے بالکل کسی چیز کا شعور ہی نہ ہو۔ جی نہیں، جاہل جو ہے وہ دنیا کا علم رکھنے والے ہیں لیکن دین کا علم نہیں رکھنے والے۔ جی ایسے ہی، بالکل ایسے جی ایسا ہی ہے، دینی لحاظ سے وہ جاہل۔ ہاں جی، دینی لحاظ سے دین کی بات کا علم نہیں ہے، علماء کے پاس وہ بیٹھا نہیں ہے، اسے احسن انداز میں جو چیزیں مطلب یعنی کہ کرنی چاہیے تھی وہ اس نے عالم دین کے پاس بیٹھ کر سیکھی نہیں ہے، تو سیکھنی چاہیے اسے۔ ظاہر سی بات ہے سب کو یہ پیغام ہے، اور آپ کو عالم دین کے پاس بیٹھ کر آپ کو پتہ ہے کہ عالم دین کی ہمیں کہاں ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے عالم دین کی ضرورت، بڑا ہو عالم دین کی ضرورت، نوجوان ہو عالم دین کی ضرورت۔ عالم دین کے پاس آپ نماز کے مسائل سیکھیں گے، عالم دین کے پاس آ کر آپ کو طلاق کے مسائل سیکھیں گے، عالم دین کے پاس آ کر آپ ہر اعلیٰ حاضر قیاس جتنے بھی مسائل ہیں آپ عالم دین کے پاس سیکھیں گے۔ جب عالم دین کے پاس آپ بیٹھیں گے نہیں تو پھر آپ دنیا کے چکروں میں اور یوں سوشل میڈیا اور یہ سارے نظام میں پڑ جائیں گے، پھر آپ کے وہم و گمان کے اندر پھر ایک جو عالم دین کی رسپیکٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکے گی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ عالم دین علامہ صاحب ایک چیز یہ ہے کہ کیا عالم دین، ظاہری بات ہے ایک عالم دین جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں کہ عالم دین وہ ہے کہ جو مدارس میں تعلیم حاصل کرے، جو مدارس میں جا کے پڑھے، استاد دوسری زبان میں کہیں کہ استادوں کی مار کھائے۔ جی ایسے ہے، ایک مکمل کورس ہے عالم دین کا، جو اس کو آسان انداز میں اس کے جس طرح ایک مطلب یعنی کہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر کے جناب علی ڈاکٹر کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی پڑھائی پڑھتا ہے، یوں ہی ایک عالم بننے کے لیے ایک پورا نصاب علماء کرام نے مرتب کیا، اس کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کر یوں جو مطلب یعنی کہ کتابیں ہیں، ان کتابوں علم کے اوپر فنون پر جو ہے وہ ایک مقام حاصل کر کے تبھی وہ عالم بنتا ہے۔ ایسے تھوڑی بنتا ہے کہ ہم ایسی ایرے گہرے کو عالم نہیں کہیں گے، عالم ہم اسی کہیں گے جو صادق آئے گا اس کی عالم کی تعریف پر۔ جی علامہ صاحب ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت،
اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا پیارا موضوع ہے، بڑی پیاری پیاری گفتگو جاری ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ بھی نوجوان کی عادت ہے، نوجوان عالم دین ہے۔ تو آج کل میں ایک چیز جو ہے اکثر جو میں نوٹ کرتا ہوں کہ ہر بندہ عالم دین بنا ہوا ہے۔ کیسے بنا ہوا ہے؟ سوشل میڈیا پہ وہ فیس بک چلا رہا ہے، فیس بک پہ وہ کوئی نہ کوئی مسائل، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مسائل بیان کون کر رہا ہے، لیکن چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر اس طرح بیان کرنے سے کوئی بندہ عالم دین بنتا ہے، اس طرح سننے سے، کیونکہ عالم دین ایک حدیث جب آپ نے نہیں پڑھی، آپ کو حدیث کا پتہ نہیں ہے، آپ کو سیغوں کا نہیں پتہ، آپ کو جو ہے نا کسی چیز کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سا سیغہ کہاں پہ لگ رہا ہے، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا فائدہ، لیکن یہ ساری چیزیں اگر آپ سیکھیں گے، دیکھیں ڈاکٹری ہے، دنیا میں ڈاکٹر ہے، وہ علاج کر رہا ہے، اس نے 8 سال 10 سال 15 سال اس نے پڑھائی کرنی ہے، اس نے 1 کروڑ روپیہ لگانا ہے، 1 کروڑ سے بھی زائد روپیہ لگانا ہے، تو پھر اس نے جا کے ڈاکٹر بننا ہے، اس نے آپ نے دنیا کی جو بیماری کی جو شفا ہے وہ تجویز کرنی ہے، وہ اس نے دیکھنا ہے کہ یہ میڈیسن میں اگر دوں گا تو اسے یہ شفا ملے گی۔ جو عالم دین ہے الحمدللہ وہ نیچے چٹائیوں پر بیٹھ کے وہ علم حاصل کرتے ہیں اور استاد کی مار کھا کے علم حاصل کرتے ہیں اور فی سبیل اللہ وہ علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے ہماری جو آخرت کی جو بیماری ہے، ہمیں جو دوزخ کے اللہ نہ کرے جو ہمیں دوزخ سے وہ بچانے کی جو کوشش ہے وہ دن رات کرتے رہتے ہیں۔ تو علامہ صاحب نے ایک سوال میں ویسے کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیا کروں، حالات حاضرہ کے مطابق ہم پروگرام کرتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں عالم دین دیکھیں نا ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں نا موجودہ جو صورتحال ہے آپ کے بھی سامنے، آپ بھی الحمدللہ ان چیزوں سے منسلک ہیں، میں یہ کیا وجہ ہے آخر اس طرح کی کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کیونکہ عالم دین کو تو ہم دیکھ کے سیکھتے ہیں، ہمارا کام عالم دین کی بات کو فالو کرنا ہے، جتنے بھی علماء کرام ہیں ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے آخر ایسی کیوں جو ہے کہ ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے، بڑا یونیک کوشچن کیا ہے، اور آج کل اگر ہم دیکھیں عوام میں دیکھیں تو وہ سوشل میڈیا پر بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کو ایک بیان کرنا چاہوں گا، ناظرین آپ اس بات پر غور کریں کہ حدیث شریف ہے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اختلاف امتی رحمت، میری امت میں جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے۔ یہ اختلاف حفصہ قبلہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی تھا، آگے تابعین میں بھی تھا، آگے محدثین محققین، یہاں تک کہ آپ کو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اختلاف ہمارے بڑے بڑے جو ائمہ گزرے ہیں ان کے اندر بھی اختلاف موجود تھا، لیکن یہاں ٹھہر کر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کے اختلاف کا جو انداز تھا آپ غور کریں، اور میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا علماء کا اختلاف ہے، علماء میں اس جو ہے وہ رکھا جائے،
نہ کہ عوام ایک دوسرے سے مطلب یعنی کہ جھگڑا کرنے لگ جائے، یہ کسی بات کا علم ہو نہ اور بس کسی کی ادھر سے سنی اور کسی کی ادھر سے سنے، ہاں جی، تو یہ عوام کا بالکل حق نہیں ہے، علماء کا کام ہے علماء پر رکھا جائے۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا آج ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی ہمارے خطبہ حضرات ہیں، سب کی بارگاہ میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں میں آپ کو چند ایک مختصر مثالیں حافظ صاحب قبلہ بیان کرنا چاہوں گا، سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جیسے ہمارے بڑے علماء کرام تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک علیہ رحمہ، ان دونوں کا زمانہ ایک ہے، ان دونوں کا زمانہ ایک ہے، لیکن ان کا بھی آپس میں اختلاف اگرچہ مسائل میں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ امام مالک علیہ رحمہ جب کوفہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ وہ ان کے ساتھ کلام کیا کرتے، بڑا رسپیکٹ ان کو دیا کرتے تھے۔ یوں ہی اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مالک علیہ رحمہ کے پاس جاتے تو امام مالک علیہ رحمہ آپ کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ یہی اگر ایک مثال ہم سنیں تو امام محمد، امام ابو یوسف کی بھی مثال ہمیں ملتی ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد کا اگر ہم بیان کریں کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کے ساتھ اتنا نوازا ہوا تھا کہ اگر یہ اپنا علیحدہ مذہب بنانا چاہتے تو یہ بنا سکتے تھے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس اب 4 ایسے امام ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ اور امام احمد بن حنبل۔ تو لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد نے کیوں نہیں یہ علیحدہ مذہب بنایا؟ اپنے استاد کا ادب کی خاطر، اس استاد کے ادب کی خاطر آپ نے جو ہے انہوں نے مذہب علیحدہ نہیں بنایا۔ یوں ہی اگر ہم پیچھے حال ہی کے اندر بات کریں تو مفتی مسلک علیحدہ نہیں بنایا جی، یعنی کہ علیحدہ مذہب بائی مانا کہ جن کی تقلید کی جائے، جیسے کہ ہم جو ہے نا مثال کے طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ماننے والے حنفی مالکی بن گئے، یعنی کہ مسلک الگ بنانا چاہتے تو بنا سکتے تھے، بالکل بنا سکتے تھے، لیکن نہیں بنایا۔ استاد کے ادب کی خاطر دیکھیں انہوں نے کیا۔ یہی اگر میں آپ کو حال ہی کی میں مثال اور دینا چاہوں گا، آپ اس بات کو سن کر حیران ہوں گے اور آپ کے دل کے اندر کتنی وسعت پیدا ہوگی اور آپ کے دل کے اندر کو جو کیفیات ہوں گی اس کو آپ ہی محسوس کر سکیں گے۔ کیا کہ مفتی سردار احمد صاحب فیصل آباد والے، مفتی اعظم پاکستان، ان کا اختلاف ہو گیا کسی ایک مسئلے پر سید مفتی کاظم شاہ صاحب سے۔ حافظ صاحب قبلہ یہ اختلاف پیدا ہوا تو سید کاظمی شاہ صاحب فیصل آباد تشریف لائے۔ اب ان کے اندر آپ ادب دیکھیں کتنا ہے، ادب اتنا ہے کہ مفتی صاحب، مفتی اعظم پاکستان خود چل کر ٹرین پر یعنی اسٹیشن پر آپ کو لینے کے لیے گئے، اور یہاں تک کہ پیار مناظرہ کرنے کے لیے آئے، اختلاف ہو گیا آپس میں کسی مسئلے پر۔ اچھا اب یہ کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے ایک موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے، بات کی ہے، تو اب کمرے سے وہ گفتگو باہر نہیں آئی۔ جس عالم دین اس بات کو بیان کیا اسے پوچھا گیا کیا وہ بات تھی، کیا وہ چیز تھی جس پر ان کا مناظرہ ہوا؟ اللہ اکبر، اس عالم دین نے کہا کہ یہ تینوں ہستیاں، تینوں یہ لوگ اس بات کو لے کر دنیا سے پردہ فرما گئے، اپنی قبر انور کے اندر چلے گئے، لیکن باہر لوگوں میں بیان نہیں کیا۔ ایسا نہیں کہا کہ اپنے شاگردوں میں آ کر میں نے فلاں کے ساتھ یہ کر دیا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کر دیا۔ حق بات تسلیم کرنے کی باری آئے، آپ کو آپ کے گھر آ کے سمجھایا جائے، پھر بھی آپ آگے بیان کریں تو جی نہیں ہم نے تو ان کو یہ کروا دیا، وہ کروا دیا، یہ بات غلط ہوتی ہے۔ ہمارے علماء کا جو آپس میں بڑوں کا ہم دیکھیں نا، ہم نے ان سے ہی علم سیکھا ہے نا، ان سے ہی پڑھ انہیں جو کتابیں لکھی ان سے ہمیں شعور ملا۔ تو ان کا ایک بات میں یہاں پہ آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام کا جو اختلاف ہے وہ علماء کرام کی حد تک رہنا چاہیے، تو لیکن یہاں پر جو ہے علماء کرام کا بھی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنا اختلاف جو ہے وہ اپنی حد تک رکھیں۔ اگر وہی علماء کرام ہر محفل میں اٹھ کے جائیں، ہر محفل میں ایک دوسرے کے خلاف بات کریں، تو کیا یہ جائز طریقہ ہے بھی؟ یعنی کہ اس پر آپ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اختلاف تو ٹھیک ہے ان کا ہے، لیکن وہ اپنا ذات تک اختلاف رکھیں نا۔ اب ظاہری بات ہے میں جہاں پہ بیٹھوں، میں ایک مثال ہے آپ کے خلاف باتیں کرتا رہوں، آپ جہاں پہ بیٹھے آپ میرے خلاف باتیں کرتے رہیں، تو میرے خیال میں یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ جی یہ تو آپ دیکھیں نا، جو ہمارے علماء کرام لوگ ہیں انہیں علماء کرام ان کو خیال کرنا چاہیے اس بات پر کہ اب وہ دیکھیں کہ اپنی محافل میں فلاں کو برا بھلا کہہ دیا، فلاں کو غلط کہہ دیا، یہ ان کی محفل میں نہیں جا رہے، یہ ان کی محفل میں نہیں آ رہے۔ تو میری گزارشات یہی ہے سب کی بارگاہ میں کہ آپ اپنا اختلاف اگر اپنے حد تک رکھیں،
ٹھیک ہے. جب آپ اپنے حد تک اختلاف رکھیں گے، کوئی آپ کو مسئلہ ہے ان کے پاس جائیں، جو ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے وہ طریقہ آپ اپنائیں. لیکن یہ کہ اس پر جو عام عوام ہے اس کو کلام کرنے کی بالکل حاجت نہیں ہے. اور یہ اختلاف میں نے آپ کو بتایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں نے ثابت کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں اختلاف رحمت ہے. ہاں جی. تو اب یہ غور کریں کہ تمام کی بارگاہ میں یہی گزارش ہے کہ اپنے پیچھے لوگوں کو نہ چلائیں. اب سب یہ قابل غور ہے جملہ، یہ ہمارے لیے علمیہ ہے اس بات پر. ہاں جی ہاں جی جی، ہم اپنے پیچھے لوگوں کو نہ چلائیں. اپنے اگر میرے پاس کوئی علم سیکھنے کے لیے آیا ہے تو میں اسے یہ نہ بتاؤں کہ بس میری ہی بات حرف آخر ہے. اگر کوئی بندہ، ہمیں تو ہمارے علماء کرام نے اور بڑوں نے یہ سکھایا ہے کہ اپنی اگر غلطی آئے تو اس کے ایکسیپٹ بھی کرنا ہے، ہو وہ قرآن و حدیث کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ غلطی بھی ہے پھر بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور ماننے سے انکار، ماننے سے دفاع کر رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں ہمارے غلطی سر انسان ہے جی، سرزد غلطی ہو جاتی ہے تو اسے بالکل جو ہے نا وہ رجوع کرنا چاہیے جی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کی جو ہے نا معذرت کرتا ہوں جی. تو ہم اپنے یہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو اپنے ساتھ نہ چلائیں بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق پر چلائیں. انہیں بتائیں کہ جہاں قرآن و حدیث آئے گا وہاں ہمارا تن بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، سب کچھ قربان ہے. میری اور عزت آپ کی کیا ہے؟ عزت تو ہمارے بڑوں کی ہے، عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو جب یوں آپ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں گے اور ایکسیپٹ کر ان پر ہی جو ہے وہ آپ آگے غلطی ماننے کے لیے تیار ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رحمت بھی حاصل ہوگی. کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کے مطابق آپ بہت سارے فیض و برکات حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ الکریم. بالکل علامہ صاحب ایسے ہی ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ بالکل آپ کی بات کو میں ہر بات کو مان رہا ہوں، لیکن میں یہاں پہ جو ہے نا اپنے ذاتی طور پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا علماء کرام سے کہ خدا را آپ کے جتنے بھی اختلافات ہیں وہ آپ اپنی حد تک رکھیں، یا جو آپ کے بڑے ہیں میں خاص طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب ان سے گزارش کروں گا، رضا ثاقب صاحب ہیں، پیر اجمل رضا صاحب ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں یہ آپ کو ختم کرانے چاہیے کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں. اور اگر جس طرح یہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا جو مولانا مختار صاحب اور شاید وہ سید امتیاز شاہ صاحب ان کے آپس کے اندر دیکھیں اختلافات ہوتے ہیں مسائل پر بھی، جو ہے کچھ چیزیں جو ہے نا مجتہد نہیں ہے، لیکن اس پہ آپ نے اگر مناظرہ ان دونوں میں ہوا ہے تو میرے خیال سے ان کو جو ہے نا وہیں پہ بات ختم کر دینی چاہیے تھی. جو بھی جس نے ثابت کیا جس نے نہیں کیا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو اعمال جائیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جاننے والی ہے. لیکن اب میں نے دوسری جگہ پہ دیکھا تو وہ جو ہے نا وہ بڑے اختلافات سے بول رہے ہیں اور ایسی زبان مجھے نہیں لگتا کہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر ایسی زبان بولنی چاہیے. لیکن خیر علامہ صاحب کی بات کی طرح یہ عالم دین کا معاملہ ہے، ہمارے وہ سروں کے تاج ہیں اور الحمدللہ ہم ان کی پاؤں کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے اور نہ ہم سمجھتے ہیں. لیکن میں گزارش ایک ادنا سا ان کا غلام ہوتے ہوئے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں سے جو ہے نا. علامہ صاحب میرا اگلا جو سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج کل ہر بندہ عالم دین بنا ہوا ہے، فیس بک سے پڑھ کر جو ہے نا دیکھیں بات میں یہاں پہ ایک چیز وہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا سنتا ہے، وہی جا کے عالم دین کو سوال کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا ہے. کیا عالم دین بننا اتنا ہی آسان ہے کہ وہ جو ہے نا پڑھا تو بس ٹھیک ہے عالم دین کو جا کے سوال کرنے شروع کر دیے؟ کیا جو بغیر ضرورت کے عالم دین کو طنز کے لحاظ سے یا عالم دین پر کو زیر کرنے کے لیے سوال کرنے یہ ساری چیزیں کیا جائز ہیں؟ جی دیکھیں نا، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اب ایک عام سا انسان ہے، اس نے اگر ایک بات کسی سوشل میڈیا سے سن لی ہے یا کسی عالم دین سے سن لی ہے یا کہیں سے اس نے بالفرض پڑھ لی ہے، علم کی بنیاد پر کسی عالم سے سوال کرنا یہ ناجائز ہے. علماء کرام نے اسے منع فرمایا. یا اگر ایک مثال ہے اس کا دل نہیں مان رہا جی بھی یہ بات درست ہے جی، اس کو کلیئر کرنے کے لیے تو وہ کر سکتا ہے. اگر کلیئر کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کا کوئی ادب و احترام ہے، وہ عالم دین کے پاس بیٹھیں، عالم دین کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے اشکالات اپنے حل کروائیں. کیوں نہیں کریں گے آپ کے آپ ایک عالم ہو وہ واقعی عالم دین، یہ نہ ہو کہ آپ کسی ایسے کے پاس جا رہے ہیں جو کہ جسے خود نہ پتا ہو، جو اردو کی 4 کتابیں پڑھ کر وہ عالم دین بن گیا ہو اور اپنے اس کا کام کوئی اور تھا. دیکھیں نا آپ میری بات سنیں، آپ سب کی بلا آپ اس
اس بات پر غور کریں، جب ہمارے یہاں سے فرض کریں یہاں پر جسم میں چیرا لگ جائے، ہم کیا موچی کے پاس جاتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ٹانکے اس نے بھی لگانے ہیں، لیکن کام اس کا ہے۔ یوں ہی اگر ہم جناب علی ہمارا کام ہو جناب وکیل والا، ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے وکیل کی، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ نہیں، ہم جائیں گے کسی اچھے وکیل کے پاس، ہم جائیں گے اگر جج کی ضرورت ہے ہم جج کے پاس جائیں گے۔ تو یوں ہی بات ہے کہ صاحب اب آپ اپنے ذہنوں میں یہ غور کریں، اور ناظرین اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، جس طرح دنیا دارے کے ہر معاملہ میں ہم جناب علی کسی خاص جو شعبے کے ساتھ ریلیٹڈ انسان ہے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، تو یہی میری گزارش، اگر آپ جائیں تو کسی ایسے عالم دین کے پاس جائیں جو کہ واقعی علم کی جو ہے آشنا جانتا ہو، علم کے ہر لحاظ سے وہ جو معاملات ہیں وہ جانتا ہو، عربی عبارات کو جانتا ہو، دیگر وہ چیزوں کو جانتا ہو، علم کی جو آپ کو احسن انداز میں دلیلوں کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو سمجھا سکے، اس کے پاس آپ جائیں، نہ کہ جناب ایسے کسی کے پاس جو اردو کی کتابیں بنانے والا ہو اور یہ کہتا پھرے کہ جی یہ نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے، اب یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، اور اس نے ایسا کر دیا، یہ اس کے خلاف ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ بھائی اپنے کام آپ دنیاوی جب کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہو نا تو عالم دین کے پاس بھی آپ نے جانا ہے، تو اس کے پاس جانا ہے جو اس کی حقائق جانتا ہو۔ جب حقائق جاننے والوں کے پاس آپ جائیں گے اللہ کی رحمت سے آپ کا ہر اختلاف دور ہو جائے گا۔ رہی بات کسی کو علم کی بنیاد یا کوئی ایک سوال کسی سے سن کر یہ سوالیہ نشان بنا کر کسی عالم کے پاس چلے جانا اور اسے امتحان کے طور پر علم کی بنیاد پر یہ سوال کرنا، یہ آزمائش کی بات ہے۔ اگر آپ یوں ہی اپنا وقت گزارتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو، یہاں تک کہ بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے ایمان کا بھی خدشہ پڑ سکتا ہے۔ آپ امتحاناً سوال بالکل جناب علی آپ کریں، یعنی کہ لیکن کچھ اگر یعنی کہ امتحان سوال کرنا ہے تو آپ ان سے کچھ پوچھنے کے لیے کریں، نہ کہ آپ کے ذہن کے اندر علم میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کریں، نہ کہ آپ کا جناب علی وہ کوئی اور معاملہ ہے اور آپ کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ پھر اسی موضوع پر گفتگو جی انشاءاللہ۔ زکی برادرز کی فخریہ زیرو، زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بڑی ہی پیاری سریلی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ ہم جتنا مزید ٹائم لگا لیں اس موضوع پر ہم گفتگو اپنی مکمل نہیں کر سکتے، لیکن خیر ہم نے اپنی حاضری لگوائی ہے اور مزید ہم انشاءاللہ حاضری لگاتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ محمد ریاض صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر کے اپنی حاضری لگائیں، پھر انشاءاللہ علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، چاند سورج بھی ان کے قدموں میں، چاند سورج بھی ان کے قدموں میں، روز آتے ہیں روشنی کے لیے، روز آتے ہیں روشنی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اور آ گئے کبیر میں بچھڑے وانے، آ گئے
بیر میں بچھڑے وانے درد کتنا ہے امتی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت حاضری ڈگوا رہے تھے جناب محمد ریاض صاحب. ہماری گفتگو جاری. علامہ صاحب، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ علماء کرام کی شان ہے، لیکن ہم دوسرے سوالوں کی طرف چلے گئے تو ظاہری بات ہے ہمارا لاسٹ سیشن ہے، تو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ علماء کرام کی شان کیا ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں، تاکہ یہ شان بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو عزت نہیں نہ کرتے، جو صرف مولوی سمجھتے ہیں بھی ایتے مولوی یہ سارے بچیاں پڑھانا ہے تے نمازاں پڑھانا ہے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ عالم دین کی شان کیا ہے اور ہمیں اس کی شان اس کی قدر کیسے کرنی چاہیے. جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. جس حوالے سے ہمارا یہ مطلب یعنی کہ ٹاپک تھا علماء کرام کی شان، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اس کا میں مفہومی ترجمہ آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ مفہومی طور پہ آپ کا میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. گواہی دی اللہ نے، والملائکۃ اور ملائکہ نے، واولو العلم اور علم والوں نے گواہی دی بالقسط، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف فرمانے والا ہے. اب یہاں پر آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ فرشتوں کا ذکر کیا، فرشتوں کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ فرشتوں کا ذکر کرنے کے بعد عالم دین کے ذکر کیا، علم والوں کا ذکر خیر کیا. ایک بات. دوسری بات آپ اس کے اندر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی ذکر کی اور اپنے نام کی گواہی کے ساتھ علماء کرام کی گواہی کو ذکر فرمایا. اب دیکھیں تیسرے نمبر پر اگر ہم اس پہ غور کریں کہ عالم دین کے لیے کیا ہے، سبحان اللہ، آپ سن کر خوش ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا، یعنی فرشتوں کی گواہی کے برابر ایک عالم دین، یعنی فرشتوں کی جس طرح معتبر گواہی ہے یوں عالم دین کی گواہی کو معتبر قرار دیا. اور اگر ہم احادیث کی طرف بڑھیں تو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک عابد کو کہا جائے گا تو چلا جا، لیکن عالم سے کہا جائے گا کہ تو ٹھہر. عابد جنت میں چلا جائے گا، عالم رکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو دوسرے لوگوں کو سکھانے والا تھا، تو دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اعمال کو دیگر چیزوں کو درست کرنے والا تھا، تو سفارش کر دوسرے لوگوں کو جنت میں لے کر جا. قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ، جی ہاں سب سے زیادہ جس عمل کا ثواب ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کو دیا جائے گا. اب یہاں پر آپ غور کریں کہ محبوب علیہ السلام نے عمرے کا بتایا کہ عمرہ کا ثواب یہ ہے، حج کا بتایا ثواب اتنا ہے، کوئی نفل نماز پڑھے اس کا ثواب اتنا ہے، قربان جائیے بتا دیا گیا، قربان جائیے رحمت مصطفیٰ پر کہ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ اگر اجر دیا جائے گا تو وہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کو دیا جائے گا. تو یہ عالم دین ہے، یہ ان کا مقام ہے. آپ کیوں نہ آپ بھی عالم دین بن جائیں. آپ نے ڈاکٹر بننا ہی ہے، آپ عالم دین بن جائیں. وکیل بننا ہی ہے، آپ عالم دین پہلے بنے. اگر آپ نے جج بھی بننا ہے، کوئی بھی اعلیٰ حاصل کیا کسی شعبے میں بھی جانا ہے، آپ عالم دین بن کر جائیں. اللہ کی رحمت سے آپ کو بہت سارے فیوز و برکات حاصل ہوں گے اللہ کی رحمت سے، اور یہ فضیلت کے حقدار بھی آپ بنیں گے انشاءاللہ الکریم. بالکل ایسے ہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ دیکھیں جو ڈاکٹر ہے اسے دنیا میں عزت دی جاتی ہے. ہم ڈاکٹر کے سامنے اونچی بھی نہیں بولتے کہ یہ کہیں یہ ہمارے مریض کا جو ہے علاج غلط نہ کر دے. لیکن جس عالم دین کے علم کے مطابق جس طرح وہ ہمیں دین کا رستہ سکھاتے ہیں، دکھاتے ہیں، یعنی کہ جنت کا رستہ دکھاتے ہیں کہ آپ اس رستے پہ چلیں گے تو جنت میں جائیں گے، اس رستے پہ چلیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے، تو ہم ان کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ قیامت والے دن عالم دین جو ہے وہ جب جنت کی طرف جا رہا ہوگا نا تو ایک بندہ آئے گا, وہ کہے گا علامہ صاحب آپ تو جنت کی طرف جا رہے ہیں تو میں تو دوزخ والے جا رہا ہوں نا. تو وہ کہے گا بھی اب تو آپ کے اعمال ہیں, آپ دوزخ کی طرف جا رہے ہو. وہ کہے گا کہ نہیں, میں نے تو دنیا میں آپ کو جو ہے نا وضو کروایا تھا, میں نے تو دنیا میں آپ کو رہتے ہوئے کھانا کھلایا تھا, مجھے تو اس کا جو ہے معاوضہ چاہیے. بالکل ایسا ہی مجھے تو اس کا معاوضہ چاہیے, میں نے تو دنیا میں رہ کے آپ کی یہ فلاں خدمت کی تھی. جی جی. تو وہ عالم دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا باری تعالیٰ یہ بات ہے, تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ فرمائے گی کہ جاؤ اسے بھی جنت میں لے جاؤ. اور یہاں تک کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالم دین کو فرمائے گی کہ جو آپ کے سر کی دستار ہے اسے دوزخ میں لٹکا دیجئے, اور جتنے اس دستار کو پکڑ لیں گے ان کو سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں. یہ عالم دین کی شان ہے اور بہت ہی بڑی شان. علامہ صاحب میرا ظاہری بات ہے پروگرام کا جو ہمارا وقت ہے وہ اختتام کی طرف پہنچے. آپ آخر میں جو علماء کرام ہیں, قراء حضرات ہیں, قاری اپنا حفاظ کرام ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ آخر میں؟ جی ماشاء اللہ الکریم, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے. حافظ صاحب قبلہ نے بڑا اہم کوشچن کیا ہے کہ ہم قاری صاحبان حضرات جو کہ ایک امام مسجد ہے, جو ایک عالم دین ہے, آپ دیکھیں کہ حافظ صاحب قبلہ ہمارے پاس جو بچے پڑھنے والے ہیں, جو ان کو ہم مسجد کے اندر پڑھا رہے ہیں یا کہیں بھی پڑھا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہی ڈاکٹر بنیں گے, یہی انجینئر بنیں گے, یہی وکیل بنیں گے, یہی جج بنیں گے. علی ھذا القیاس اگر انہی بچوں کو تربیت کر کے ان کو شروع سے, جہاں دیکھیں ہمارے ہاں بس صرف یہ چل رہا ہے, الف با بچے کو پڑھا دیا, سپارہ پڑھا دیا, قرآن مجید بس پڑھا دیا. بھائی اس کو علم کے بارے میں کس نے بتانا ہے؟ اس کو جو ہمارے عقائد ہیں ایمانیات کے لحاظ سے, رب تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے, صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات کے حوالے سے, یہ جتنے بھی ایمانیات ہیں ان کے بارے میں کس نے بتانا ہے؟ ضروریات دین کس نے بتانا ہے؟ آپ پر فرض ہے. آپ کی بارگاہ میں گزارش کرنا چاہوں گا, سارے قاری صاحبان حضرات, سارے علماء کرام اپنے جہاں جہاں تعلق رکھنے والے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں, جو مطلب یعنی کہ بد مذہب لوگ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ حافظ صاحب قبلہ انگلیوں پر اٹھنے والے اعتراضات ہوتے ہیں نا جو ہمارے خلاف, وہ انگلیوں پر یاد کروا دیتے ہیں اپنے بچوں کو. ہم اپنے بچوں کو حق عقائد یاد نہیں کروا سکتے؟ بالکل کروا سکتے ہیں, بالکل انہیں سمجھا سکتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں یہی عرض ہے کہ جہاں آپ قرآن مجید شریف پڑھا رہے ہیں وہاں اپنے بچوں کی خاص تربیت کریں, خاص ان کو سمجھائیں, ایمان کے لحاظ سے انہیں بتائیں, تاکہ آپ کا بچہ آپ کا ہی رہے, کسی اور کی بد مذہب کے پاس نہ چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہم سب کو انہی معنوں میں کہ ہم جہاں جہاں اپنی خدمت کر رہے ہیں وہاں وہاں ہمیں قرآن مجید شریف کے جہاں بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہاں وہاں بچوں کو ایمان بھی سکھانے والے بنے, ان کو دلائل کے ساتھ جو ہے عقائد یاد کروانے والے بنے. اللہ تبارک و تعالی ہماری خیر فرمائے. اور میں آپ سے پیغام چاہوں گا کہ جو مساجد کی انتظامیہ ہے, جو مساجد کی ظاہری بات ہے جو علماء کرام کو رکھتے ہیں, ظاہری بات انہیں وظیفہ بھی دیتے ہیں, آپ ان کے لیے بھی کوئی پیغام ضرور دیں, تاکہ دیکھیں یہ چیز ایسی ہے کہ دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ عالم دین ہے, دین کا کام کر رہے ہیں, تو ظاہری سی بات ہے ضروریات زندگی بھی آپ کی بھی ہیں, آپ نے اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کرنی ہے. تو جو انتظامیہ ہے, جو دیکھیں ان کے اپنے گھر کے بھی اخراجات ہوتے ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ مولوی بس ٹھیک ہے, جو علماء کرام ہوتے ہیں نا جو اصل عالم دین ہے اس کا توکل جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. بے شک ایسا ہی, وہ اللہ کی ذات پر توکل رکھ کے جو ہے نا وہ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو آج کل کے جو کہتے ہیں نا وہ جو ہے نا دکھاوے کے جو مولوی ہیں وہ تو ماشاءاللہ بڑے امیر ہیں, میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا, وہ تو بڑے امیر ہیں, وہ تو لاکھوں میں لے کے محافل میں جاتے ہیں. لیکن آپ انتظامیہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ بھی لاسٹ میں جی سب کے لیے ناظرین یہ پیغام ہے, دیکھیں آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص خدمت حاصل آپ کو اگر ہے آپ کے حق میں کہ آپ مسجد کی انتظامیہ ہے, تو آپ غور کریں کہ ہمارے ہاں عموماً حافظ صاحب کی بلا ایسا ہوتا ہے, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو انتظامیہ ہوتی ہے نا وہ ایک عالم دین کو جس انداز میں اسے لینا چاہیے اس طرح نہیں لے رہے ہوتی. جہاں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی تو وہاں اس کی غیبتیں شروع ہو گئی. آپ مجھے بتائیں, آپ میری بات کے ذہن میں رکھیں, کوئی آپ کی عبادت قبول نہیں ہے, کوئی آپ کی نماز اگر اس کے امام صاحب کی آپ غیبت کر رہے ہیں نا پیٹھ پیچھے جا کر, آپ کی وہ نماز بھی قبول نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے کہ یہاں تک تو ہمارے علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ اگر ایک عالم دین کی غیبت کرتے ہیں اور اسی کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں
اسی کے پیچھے پیٹھ پیچھے آپ برائیاں کرتے ہیں, چغلخوریاں کرتے ہیں, اور یہ اس نے کر دیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تھا. آپ بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک خدمت کا موقع دیا ہوا ہے تو آپ خدمت کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مسجد کی خدمت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی عزتوں کے ساتھ نوازا ہے, بڑی عزتوں کے ساتھ نوازا ہے. اللہ نے آپ کو اگر یہ موقع دیا ہے تو آپ یوں مت سمجھیں کہ بس ہم جناب کمیٹی کے ہم ممبر بن گئے تو اب ہم جو چاہیں عالم دین کو کہہ لیں. یاد رکھیں قیامت والے دن, اور بلکہ میرے ذہن میں ایک حدیث شریف یاد آئی, حافظ صاحب قبلہ میں عرض کرنا چاہوں گا, قیامت والے دن دیکھیں نا, جہاں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن جہاں ایک عالم کو روک کر کہا جا رہا ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو جنت میں لے کر جاؤ, ایک عالم دین دوسرے لوگوں کو جو ہے اس کے عوض لوگ جنت میں جا رہے ہیں, اگر اسی عالم دین کو ناراض کیا نا, کہیں ایسا نہ ہو پڑلا جو ہے وہ پلٹ جائے, اس کے برعکس ہو جائے, داخلہ تمہارا جنت کا بنتا تھا اور تمہیں عالم دین کو جو ہے وہ برا بلا کہنے کے عوض یا اس کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کے عوض تمہیں جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اس بات پر آپ غور کریں. ایک پہلو تو ہم دیکھتے ہیں, دوسرا پہلو بھی ہم غور کریں کہ ہم خدمت کا موقع ہے تو آپ خدمت کیجئے, نہ کہ جناب علی ان پر ظلم ڈھانے والی کوشش کریں. عوام جتنی بھی قوم ہے سب کو پیغام دینا چاہوں گا, دیکھیں دنیا دارے میں ہمارے پاس پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے, پتہ نہیں جناب دیگر کاموں کے لیے دنیا داروں کے لیے ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے وہ پیسے اخراجات کر سکتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, اس مال میں سے آپ اپنے محلے کے امام کی, محلے کے عالم دین کی خدمت کریں. طالب علم ہے ان سے پوچھیں کہ آپ کو کتابوں کی ضرورت ہے تو وہ کتابیں لا کے دیں. قیامت کے دن تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا اور اللہ کی رحمت سے آپ اس کے لیے جو ہے نا ماشاءاللہ بہت شکریہ. بڑی پیاری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی, علامہ صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں, ذوق میں, شوق میں برکتیں عطا فرمائے. تو ناظرین کرام, ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.